اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ سب کو عزت دے میرے بھائی. اب کافی ہو گیا بھائی. اب جو ہے نا نیکسٹ پروگرام میں جن لوگوں کو باری نہیں ملا نیکسٹ پروگرام میں اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ. یہ میرے بھائی مجھے نہیں لگتا یہ بزرگ آدمی ہیں بھائی. ہمارے محمد اکمل بھائی بہت دیر سے منتظر ہیں. مجھے شرم آتا ہے میں ان کو نہ لوں. یہ بہت بیچارے بہت دیر سے منتظر ہیں. یہ لاسٹ کالر ہیں بھائی. السلام علیکم محمد اکمل بھائی، خیریت سے ہیں؟ سر وعلیکم السلام سر، اللہ آپ کو خیریت رکھے جی. اللہ آپ کو عزت تو دے سر بہت مہربانی سر، بہت مہربانی، آپ نے دعا کے وقت مجھے یاد کیا. تو سر اللہ میرے کو خیال عزت کے مطابق جتنے بھی کالر آتے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے زیادہ عقیدت مندی اور تیاری سے میں ہی آتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے مجھے نا وائبریشن شروع ہو جاتی ہے، ان بیلنس ہو جاتا ہوں. میں تو آپ کا اس پہ سر خادم میں ہوں، کیا کروں آپ سر؟ ہمارے بھائی. اللہ آپ کو عزت. اللہ آپ کو زندگی نصیحت. سر ایک دو گزارشت کر لوں سر؟ جی سر بسم اللہ بسم سر وہ اپنا امام زمانہ کا آج بھی الحمدللہ آپ نے ایک بندے کو کلمہ پڑھایا ہے، اور جیسے جناب خضر علیہ السلام پڑھتے تھے تو جی سر. ویسے ہی آپ نے پڑھایا ہے، رپیٹ کیا ہے. تو وہی جناب خضر کی بات سر جو ہے نا وہ ذہن میں وہی سوار ہے. جی. تو مختصر بات کرتا ہوں سر. یہ جی جی. جناب خضر علیہ السلام کون تھے سر؟ چونکہ سر میری تھوڑی سی عرض سن لینا. یہ سورت القصص اور اس طرح کے جتنی القاف، تو ان پہ تو کلمہ واجب تھا اپنے زمانے کے نبی کا، جناب موسیٰ کا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم سکھاؤ. وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، اللہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، رسول ہے، صاحب کتاب ہے. اور سر آگے سے جناب خضر کہہ رہے ہیں کہ فلا تسألنی عن شیء، کہ موسیٰ تم مجھ سے کسی چیز کا مت پوچھنا اور تم صبر بھی نہیں کر سکو گے. تو سر آگے ایک ہی ہے سر، اس کے بعد معذرت سورت القاف کی ہے، اس میں سر نا 3 ایتوں میں ایک ہی لفظ ہے فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا، فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، فَأَرَدَ رَبُّكَ. تو یہ جتنے بھی ارادے ہیں اس کو امپلیمنٹ جناب خضر نے کیا ہے. یہ سر ولی خدا ہیں، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، اور وہ کلمہ تو جناب موسیٰ کا ان کو پڑھنا چاہیے تھا سر. بس تو اتنا ہی سر. جتنے انبیاء تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ ایمان لائیں اور اپنے امتوں کو بھی حکم دیں. اور جو کلمہ میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارگاہ میں شرف یاب ہوئے تھے. تو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارگاہ میں انہوں نے ایک دو سوال کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے شہادت دی کہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور 14 معصومین علیہ السلام کا یا 13 معصومین علیہ السلام کا انہوں نے ذکر کیا سوائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ سب کی امامت کا انہوں نے ذکر کیا اور شہادت دی. تو یہ جو ہوا ہے نا، یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے تھے، سب انبیاء کو نبی مانتے تھے. یہ جو شہادت انہوں نے دی ہے، کلمہ پڑھا ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی صحبت میں امام حسن علیہ السلام بھی وہاں پہ تھے، انہوں نے وہاں پہ دیا. یہ حج کا معاملہ تھا، حج کے موسم میں، ٹھیک ہے نا، ظاہراً وہ بیت اللہ الحرام میں وہاں پہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. سر یہ کلام پاک سے تو جناب خضر کا مرتبہ وہ جو ہے سر کہنے کو تو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا ہے. تو جناب خضر کا مرتبہ موسیٰ بھی علیہ وہ السلام کا بلند مقام نظر بلند ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند ہے، لیکن خضر علیہ السلام کے پاس بعض ایسے اختیارات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، اور بعض اللہ کے اوامر آتے تھے جو خضر علیہ السلام کے پاس، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے حدیث میں موجود ہے موسیٰ علیہ السلام خضر، میں آپ کو حدیث دکھاؤں، ملاحظہ فرمائیے. جی میں آپ کو حدیث دکھاؤں. موسیٰ علیہ السلام کو بعض باتیں پتہ تھیں جو خضر کو نہیں تھا، اور خضر کو بعض باتیں پتہ تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ تھی، ٹھیک ہے نا. میں ایک منٹ میں دیکھ لوں. بہرحال مجھے غلطی ہو گئی، میں نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر سے عالم تھے، اس طرح نہیں تھا. ایک کو علم تھا جو دوسرے کو نہیں تھا، اس طرح تھا. یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جزء اول ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 260، یہاں پر کننا مع عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھے حجر اسماعیل میں. فقال علینا عین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پہ کوئی جاسوس ہے یا نہیں، کیونکہ حجر اسماعیل جو ہے نا وہ مکے کعبہ کے ساتھ گیا نا، وہ ایک راؤنڈ سا ایک دیوار ہے، بالکل کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہاف وال ہے، پورا بلند نہیں ہے، انسان کی چھاتی تک پہنچ جاتا ہے وہ دیوار، وہ حجر اسماعیل علیہ السلام. تو امام علیہ السلام نے کہا یہاں پہ کوئی جاسوس ہے، دیکھ لو. اچھا
تو بعض جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا امام ہے، اس کو خود علم غیب نہیں ہے، بھئی یہ جاسوس، یہ دوسروں سے پوچھا کہ بھئی جاسوس ہے یا نہیں. بعض سوالات یہ بہت واضح ہے، بعض سوالات اس لیے ہوتے ہیں دوسروں کو سکھانے کے لیے. بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کو عوام کے سامنے نہیں، دوسروں کے سامنے نہیں کہنا چاہیے، تو یہ سکھانے کے لیے. بھئی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن مجید میں کتنے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، لیکن اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کا پتہ نہیں. فَالْتَفَتْنَا يُمْنَةً وَيُسْرَةً فَلَمْ نَرَ أَحَدًا فَقُلْنَا لَيْسَ عَلَيْنَا عَيْنٌ. تو ہم نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور نے کہا یہاں پہ جاسوس کوئی نہیں. فقال ورب الكعبہ ورب البینہ 3 مرات. اس کعبے کی رب کی قسم، اس کعبے کی رب کی قسم، اس کا 3 دفعہ فرمایا، اس کعبے کی رب کی قسم، لو كنت بین موسیٰ والخضر لاخبرتهما انی اعلم منه. اگر میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان ہوتا تو میں ان کو سکھا دیتا، بتا دیتا کہ میں ان دونوں سے عالم. ولا انبئهما ولا انبأتهما بما ليس في ايديهما. میں ان کو چیزوں کا علم عطا کرتا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو جو ان کو نہیں پتا تھا. لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة. موسیٰ اور خضر علیہم السلام کو علم ما کان کا پتہ تھا، علم ما یکون کا پتہ نہیں تھا، اور جو قیامت تک ہوگا باتیں آئیں گی ان کو پتہ نہیں تھا علوم کا. وقد ورثناه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراثة. اور یہ علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثتاً ہمیں دی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. محمد اکمل بھائی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. میرے محترم ناظرین، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك الطوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله حافظ يا علي.